بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 2 تشکیل پاکستان کے لیکچر نمبر 22 کے ساتھ میں نائمہ حاضر ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے قائد اعظم محمد علی جناح کے کردار کی نمایاں صفات۔ قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم از گریٹ لیڈر۔ انہی کی بدولت ہمیں پاکستان جیسی نعمت حاصل ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا کردار، ان کی ذاتی شخصیت، بے داغ ماضی، پاکستان سے محبت، قوم پاکستان کے لیے قربانی، دلی وابستگی، بے غرض اور بے لغز صفات کی روشنی میں دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک سیاسی قائد اور رہنما تھے۔ ان کی ذات میں بہت ساری صفات جمع ہو گئی تھیں، جن میں سے کچھ صفات کا آج ہم اس لیکچر میں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا کہ وہ اصولوں کے بہت پابند تھے۔ وہ ایک بااصول شخص تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے قول یا وعدے کے مطابق عمل کیا، یعنی جو کہا کر کے دکھایا۔ نمبر 2، ذہین اور ذمہ دار سیاسی رہنما۔ وہ ایک ذہین اور ذمہ دار سیاسی رہنما تھے۔ وہ اپنی ذات میں ہمہ جہت صفات انہوں نے جمع کر لی تھی، مثلاً تدبر، بردباری، حوصلہ، جرأت، احساس ذمہ داری، وقار، عظمت، پاسداری۔ یہ تمام صفات انہوں نے اپنی ذات میں جمع کر لی تھیں، اور ان تمام صفات کو اگر جمع کیا جائے تبھی ایک انسان ذمہ دار اور ذہین بنتا ہے۔ نمبر 3، جرأت مند شخصیت۔ وہ ایک ایماندار، دیانتدار اور جرأت مند شخص تھے۔ ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو شخص ایماندار ہوتا ہے وہ جرأت مند بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان ایمانداری سے کام کرتا ہے، دیانتداری سے کام کرتا ہے، اس کے اندر جرأت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور برصغیر کے مسلمانوں کی بہبود اور ان کے مفاد میں جو کچھ بھی قائد اعظم نے کیا، وہ کبھی بھی ان کے مفاد پر، مسلمانوں کے مفاد پر بات کرتے ہوئے جھجکتے نہیں تھے۔ نمبر 4، جاذب نظر شخصیت۔ دل فریب اور انتہائی جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے انداز اطوار انتہائی سلجھے ہوئے تھے۔ مجالس میں ان کی موجودگی دوسروں کے لیے کشش کا باعث ہوا کرتی تھی۔ نمبر 5، مضبوط کردار کے حامل۔ وہ انتہائی مضبوط کردار کے حامل تھے۔ انہوں نے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، خاص طور سے مسلمانوں اور پاکستان کے مفاد پر کوئی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کی اگلی صفت ہے مستقل مزاجی۔ اور مستقل مزاجی ایک ایسی صفت ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ صفت ہو تو وہ انسان ضرور کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور جو پاکستان جو ہم نے حاصل کیا، یہ قائد اعظم کی مستقل مزاجی کی بدولت ہی تھا۔ قائد اعظم ایک پرعزم، مستقل مزاج، قوی الارادہ اور ثابت قدم شخص تھے، اور کبھی تھکتے نہیں تھے۔ اس کے علاوہ وسعت نظری، اس کو کہتے ہیں ہم براڈ مائنڈڈ، بہت دور کی سوچنا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ ان کی وسعت نظری ہی تھی، جرأت مندی، بے لوث خدمت اور وابستگی ہی تھی، جس کی بدولت وہ دنیا کے نقشے پر ظاہر ہونے کے بعد پاکستان کے بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے لگے۔ مطلب ظاہری سی بات ہے کہ انہوں نے براڈ مائنڈڈ ہو کے سوچا کہ ان مسائل کو اگر ابھی حل نہ کیا گیا تو بعد میں مسئلہ ہوگا۔ مجھے قائد اعظم کے بارے میں ایک بات ہمیشہ اس چیز پہ وہ کرتی ہے کہ ایک دفعہ ان کی بہن فاطمہ جناح نے ان سے کہا، ان کے بارے میں بتایا کہ محمد علی جناح جو ہیں وہ پوری رات جاگا کرتے تھے اور پوری رات محنت کرتے تھے۔ ان سے ان کی بہن نے پوچھا کہ بھائی آپ سوتے کیوں نہیں ہیں؟ تو قائد اعظم نے کیا جواب دیا؟ قائد اعظم نے جواب دیا کہ اگر آج میں سکون سے سو جاؤں تو کل میری قوم سکون سے نہیں سو پائے گی۔ آج جو ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں، پاکستان کی نعمت ہمارے پاس ہے، یہ قائد اعظم کی انتھک محنت، مستقل مزاجی اور جدوجہد کی بدولت ہے۔ اس کے بعد نوجوان نسل کی مستقبل کے لیے فکر مندی۔ وہ طلبہ کی نوجوان نسل کے بہت بڑے حامی تھے اور متعارف بھی تھے، اور انہیں اسلام اور پاکستان کا مستقبل کا اسلحہ خانہ تصور کرتے تھے۔ قائد اعظم نے ہی اسٹوڈنٹس کو، نوجوانوں کو مستقبل کا معمار بھی کہا ہے، اور معمار ہوتا ہے بنانے والا۔ تو ان کو اپنے نوجوان نسل سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں۔ یہ تھا قائد اعظم کی شخصیت کا مختصر سا، یہ تو بہت شارٹ ہے، مختصر سا ان کا کردار جو ہے ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ ان کے بارے میں جتنا بولا جائے، جتنی بات کی جائے وہ کم ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل پڑھیں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔